ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ب10 كلمات فقال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ کو 10 چیزوں کا حکم دیا، میں نے آپ کے سامنے اس میں سے 4 پڑھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اسلام کے اندر ایمان ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی گناہگار جہنم سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اسلام میں ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی ایمان کے ساتھ مرا ہے تو اس کو جنت ضرور ملے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو وہ کچھ بھی دنیا میں چاہے کتنے اچھے اچھے کام کرے لیکن جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایسا گناہ ہے شرک و کفر کہ جس گناہ کے ہوتے ہوئے مغفرت اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ ہر گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا انکار کرنا یا اللہ کی توحید کا انکار کرنا دونوں ایک ہی طرح کے گناہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ کوئی آدمی اللہ کا کسی کو شریک بناتا ہو، نبی کو شریک بنائے، کسی بت کو شریک بنائے، کسی ولی کو شریک بنائے، اللہ فرماتا ہے نہیں مغفرت ہوگی اس کی۔ کیا مطلب؟ اگر مر گیا اس عقیدے کے اوپر تو وہ مغفور نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ دنیا میں توبہ کرنی بہت اچھی بات ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا۔ بڑے بڑے صحابہ مشرک تھے، ان کے باپ دادا پردادا، اللہ کے نبی کا ہاتھ آیا، آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنی شرک سے، توبہ مقبول ہو گئی۔
لیکن شرک کرتے کرتے اس عقیدے کے ساتھ مر گیا، اس کی مغفرت کا دروازہ بند ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دو چیزیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، ان دو چیزوں کا نام ہے ایمان۔ حدیث میں بہت آتا ہے امرہم بالایمان باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان کا حکم دیا، ایک اللہ پر ایمان کا حکم دیا۔ مگر آدمی اگر اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن حضرت محمد کو رسول نہیں مانتا، اس کا ایمان نہیں۔ آپ کے پاس لوگ آئے ایمان لانے کے لیے، ایمان لائے، آپ نے انہیں حکم دیا ایک اللہ پر ایمان لاؤ، امرہم بالایمان باللہ وحدہ۔ پھر اس کے بعد پوچھا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو اس کی تشریح فرمائی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دو چیزیں مل کر ایک بنے گا۔ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دو مل کر کے ایک اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ ایمان بہت ضروری چیز ہے۔ اس حدیث کے اندر جو میں نے پڑھی، اللہ کا نبی فرماتا ہے ایک اللہ پر ایمان لاؤ، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر دنیا کہے کہ اللہ کا کسی کو شریک بنا نہیں تو ہم تجھے قتل کر دیں گے، قتل ہو جانا، شریک نہ بنانا اللہ کو۔ وَحُرِّقْتَ، اگر کوئی یہ کہے کہ شریک بنا اللہ کا کسی کو نہیں تو تجھے زندہ کو آگ میں جلا دیں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جل جانا مگر اللہ کی کسی کو شریک نہ بنا۔ بوجھتے پارے؟ یہ ہے ایمان۔ ہر نبی اس ایمان کو لے کر آیا۔ حضرت آدم کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، آدم رسول اللہ۔ حضرت ادریس کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، ادریس رسول اللہ۔ حضرت شیس کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، شیس رسول اللہ۔ حضرت نوح کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اسی کا نام ہے ایمان۔ اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر دنیا جلائے جل جانا، اگر دنیا مارے مر جانا، مگر اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنا۔ اس گناہ کی مغفرت ہے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ سب سے پہلا گناہ جس سے روکا جاتا ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ کیا مطلب؟
وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جگہ جگہ قرآن کے اندر یہی فیصلہ ہے۔ پہلے نمبر کا گناہ جس سے روکا گیا ہے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح تک، حضرت نوح سے لے کر کے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک کسی کی عبادت نہیں ہوتی تھی، دوسری طرح کی گناہ تھی، مگر شرک نہیں ہوتا تھا، بت پرستی نہیں تھی۔ لیکن حضرت نوح کو اللہ نے جب بھیجا ہے تو لوگ بت پرستی کرنے لگے، ان کے بت تھے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کیسے بت تھے، کیا تھے۔ اگر قرآن نہ بتاتا تو کسی کو خدا جانے کتنے ہزار سال ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ قوم نے کیا کہا ان سے، ہم نہیں تمہاری بات مانتے، اور لوگوں سے کہا وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، یہ 5 بت تھے ان کے، قرآن بتا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن ایسے بدبخت لوگ تھے کہ ایمان نہیں لائے، بس گنے چنے لوگ ایمان لائے۔ قوم سے کہتے تھے کہ اس بات نہ سنو نوح کی، جو اپنے بت ہیں جن کو پوجتے ہو، ان بتوں میں سے کسی کو چھوڑنا مت۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرما دیا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے نوح جو لوگ ایمان لے آئے اس کے بعد اور تمہاری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا، اب کوئی نہیں آئے گا۔ تب حضرت نوح نے بد دعا کی، آدمی تھے حضرت نوح، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، ایمان نہیں لائے۔ ایسی بد دعا کی کہ ساری دنیا، سب جو کشتی میں سوار تھے وہ سوار رہے، سب ڈوب کے مر گئے۔ پھر دوبارہ ان کے 3 بچوں سے حام، سام، یافس، ان سے اولاد چلی جو آج دنیا کے اندر بکھری ہوئی ہے۔ میرے بھائی، ایمان ہر نبی وہاں سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات لے کر بنیادی آیا ہے، اللہ کو ایک مانو اور رسول اللہ کو رسول بنو۔ لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اس قوم نے، امت نے قبول کیا، اور 1400 سال گزر گئے، اسی کے اوپر امت قائم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے، جگہ جگہ کہتا ہے
کہ اللہ تعالی نبی کو کھڑا کریں گے، ہر نبی کو قوم کو سامنے کھڑا کریں گے اور کہیں گے، قوم سے پوچھیں گے بتاؤ ہم نے ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا، انہوں نے ہمارا پیغام تم کو پہنچایا نہیں پہنچایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ دوسری آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ يَا مُحَمَّدْ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ علیہ الصلوٰة والسلام۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کیا ہے؟ اس واقعے کو بتاتے ہیں کہ ہم ہر نبی کو لا کر کے کھڑا کریں گے اور سامنے اس کی امت ہوگی جنہوں نے انکار کیا۔ حضرت نوح آئیں گے، حضرت ابراہیم آئیں گے، موسیٰ آئیں گے، قوم نے انکار کیا۔ آج بتاؤ ہمارے اس شخص کو جسے ہم نے پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا تھا، یہ اس نے ہمارا پیغام تمہیں پہنچایا نہیں پہنچایا؟ سب کھڑے ہو کے کہہ دیں گے اللہ میاں یہ جھوٹا ہے، نہیں پہنچایا۔ کسی نے پیغام نہیں پہنچایا، اور نبی کھڑا رہے گا، نبی کہے گا اے اللہ میں نے تو پیغام آپ کو پہنچایا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ نبی سے کہیں گے تم نے پہنچایا تھا، کہاں پہنچایا تھا؟ تو اللہ نبی سے کہیں گے بتاؤ گواہ کون ہے تمہارا؟ ہمیں بتاؤ تمہارا گواہ کون ہے؟ ہر نبی اور حضرت نوح کے بارے میں حدیث میں آیا، وہ فرمائیں گے اے اللہ کے نبی میری گواہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرے، ان سے پوچھئے۔ اس امت کو بلایا جائے گا، ہمیں اور آپ کو بلایا جائے گا۔ خدا کرے اللہ ہمارے دین و ایمان کی آخری سانس تک حفاظت کرے۔ حضرت نوح کی امت کہے گی اے اللہ آپ کی اس عدالت کا بڑا شور تھا، یہ کیسی عدالت ہے؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنی آنکھ سے دیکھ کر اپنے کان سے سن کر گواہی دے، اسے کہتے ہیں گواہ۔ جب ہم تھے تو ان کا تو کہیں وجود بھی نہیں تھا، تو ہمارے 10,000 سال کے بعد پیدا ہوئے، یہ کیسے ہماری گواہی دے دیں گے؟ بات بھی صحیح ہے کہ ہم تو ان سے 10,000 1,00,000 سال پہلے تھے، ان کا تو کہیں بیج بھی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا، ان کو گواہی کے لیے بلایا ہے۔ ان کی گواہی کا کیا اعتبار، یہ تو تھے ہی نہیں، انہوں نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے نبی یہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر نبی نے دین کی تبلیغ آپ کے حکم کے مطابق کی ہے، ہم ان کی بات کا اتنا اعتبار کرتے ہیں جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کان سے سنا ہے۔ اللہ کا نبی فرمائے گا میری امت سچ کہہ رہی ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم جو کہہ رہے ہو رسول اللہ میری امت صحیح کہہ رہی ہے، یہ اسی امت کا صدقہ ہے جو ہے۔ اس امت کے سوا کسی نبی کی امت ایسی نہیں ہے
جو میدان محشر میں گواہی دے کر یہ کہے کہ حضرت نوح سچے ہیں، قوم جھوٹ بول رہی ہے۔ اس امت کا یہ مقام ہے اللہ کی نظر میں، اور قیامت کے دن امت اسی طرح سامنے آئے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں اس میں کوئی تردد نہیں۔ قرآن فرما رہا ہے کیا ہوگا محشر میں ہم نہیں جانتے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم گواہ بنو گے، تمہاری گواہی رسول اللہ دیں گے۔ ہمارا ایمان ہے اے اللہ جو لکھا ہے قرآن میں سچ ہے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز، وشیشتا اور خصوصیت ہے کہ ان کی امت آپ کے اوپر ایمان لائی ہے، اور جو لائے ہیں اور لا رہے ہیں روزانہ بڑھتے رہتے ہیں، ایمان لاتے رہتے ہیں۔ اس امت کو اللہ قیامت کے دن یہ امتیاز عطا فرمائیں گے، یہ خصوصیت عطا فرمائیں گے کہ ساری امتیں ایک طرف اپنے نبی کو جھٹلا رہی ہوں گی، یہی امت ایک طرف کھڑے ہو گئے کہ محمد سچے ہیں بالکل۔ ان کی بات پر ہمیں دنیا میں ایسا اعتبار تھا، ہم کہتے تھے محمد رسول اللہ، محمد سچے رسول ہیں، جو فرما دیا امر ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے ایمان۔ کسی امت کو یہ خصوصیت نہیں ہے، اس امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ اس ایمان کی یہ اہمیت ہے، یہ بلندی ہے کہ فرماتے ہیں اگر تجھے قتل کیا جائے کہ گولی مار رہا ہوں کر اللہ کا شریک بنا، کہہ دینا گولی مار دے میں اللہ کا کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ تجھے جلتی آگ میں زندہ کو ڈال دیا جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر لینا، اللہ کا نبی فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ گفتے اللہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا کہا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں مر جانا جل جانا مگر اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، تب تجھے قیامت کے دن ساری امتوں کے مقابلے کے اندر تو سچی بات کہے گا، اور رسول اللہ اپنی امت کی تصدیق پر مہر لگائیں گے جو کہا سکتا۔ یہ پہلی چیز تھی۔ میرے بھائی، صحابہ نے اس ایمان کی خاطر بڑے بڑے کام کیے ہیں، ایمان لائے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، قتل ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، مال و دولت کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے آ گئے ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہم ماں باپ، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، اور ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی مسلمان تھے۔ اسلام کے لیے ہم نے پاپڑ نہیں بیلے، اللہ نے ہمیں دیا ہے اسلام، اس لیے روز آنا، ہر نماز کے بعد جب ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے مانگو تو یہ بھی ضرور مانگو اے اللہ آخری سانس تک آپ نے ایمان دیا ہے، اس ایمان کی حفاظت بھی کرنا۔ یہی نہیں اور بھی چیز ہے۔ دوسری چیز، اللہ اپنے حق کے بعد ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ کسی کو شریک نہ۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا فرماتے ہیں؟
فرماتے ہیں لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. اے معاذ، ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. پہلا نمبر اللہ کا، اللہ کے ساتھ اس کا رسول ہے. دیکھیے ایمان تو اسی کا نام ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ. کہا جائے ایک مگر ہیں دو. اس کو عربی میں کہیں عنوان ایک ہے، معنون دو ہے. عنوان ہے ایک اللہ، معنون دو ہے. ایک اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرماتے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تعقن والدیک، ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. جس کے پیٹ سے جنم لیا ہے، جس نے پال پوس کر کے گود میں بڑا کیا ہے اور یہاں تک پہنچ گیا، میں کہوں جس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، جس نے اپنی چھاتی سے تجھے دودھ پلایا ہے، جس نے اپنی کمائی خود کم کھایا تجھے زیادہ کھلایا. محبت ہے ماں باپ کی، ان کی نافرمانی کبھی نہ کرنا. کہاں تک، کتنی نافرمانی؟ فرماتے ہیں وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تو مکان بنائے $1 کروڑ میں، $10 کروڑ میں، اپنے بچوں کو لا کر کے رکھ دے، سارے گھر میں تعیش کا سامان کر دیا، اور ماں باپ کھڑے ہو کے کہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے گھر سے باہر نکل. اللہ کا نبی فرماتا ہے باہر نکل کے کھڑے ہو جانا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. یہ مرتبہ ہے ماں باپ کا، کون جانتا ہے؟ آج تو دنیا میں ماں باپ وہ لوگ آج کے جوان ہیں، جس معاشرے میں میں اور آپ پل رہے ہیں، ماں باپ کی حیثیت تو جوتے کے برابر بھی نہیں کوئی رکھتا ہے. لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا نفع کیوں کر رہا؟ اگر ماں باپ یہ کہہ دیں کہ باہر نکل، تو اللہ کا نبی فرماتا ہے سب چھوڑ چھاڑ کے باہر نکل جانا، مگر نافرمانی ماں باپ کی نہ. یعنی اپنی دنیا برباد ہوتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں برباد کر دے، دنیا کو برباد کر دے، اپنی آخرت کو آباد کر. ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں. جو جوان ہیں جن کے سر پر ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ کا سایہ، وہ اللہ کے نبی کی اس بات کو سنیں. ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے شادی کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ طلاق دے اس کو. ان کے دل میں تردد ہوا، نہیں دی طلاق. حضرت عمر نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئے کہ ایسا ہے، آپ نے بلایا عبداللہ ابن عمر کو، فرمایا دے دو طلاق. اپنے باپ کا کہنا، رضا الرب فی رضا الوالد. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی کے اندر ہے. وہ خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، وہ ناراض ہے، ان کا دل دکھا ہوا ہے، اللہ کی ناراض ہے. میرے بھائی،
ماں باپ کا حق بہت بڑا حق ہے. کل قیامت کے دن آدمی کے سامنے سے چیز آئے گی، اور یہ بھی آئے گا کہ ماں باپ یہ کہیں گے کہ اس نے ہمارے دل کو بہت دکھایا ہے. کیا جواب دو گے؟ اللہ راضی نہیں ہے. اگر اللہ راضی نہیں ہے تو اللہ کی جنت سے آدمی محروم ہے. جنت جبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا. حدیث کے اندر فرماتے ہیں وقد من سرنی فقد سر اللہ ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ. جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل. اگر ناراض ہے جنت سے معلوم ہے آدمی. میرے بھائی، اللہ نے جن کو ماں باپ دیے ہیں وہ جوان ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو ہر حال میں، چاہے دنیا برباد ہو رہی ہو، اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا ہونا ہے ویسے ہی کرنا ہے. ایک حدیث ہے بنو اسرائیل کے بارے میں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 آدمی تھے، کہیں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی. ایک غار میں جو پہاڑ میں بنا ہوا تھا اس میں بیٹھ گئے بارش سے بچنے کے لیے. بارش اور ہوا تیز تھی، اوپر سے بہت بڑا پتھر آیا اور غار کے منہ پر آ کر کے بند کر دیا. وہ تینوں کی قبر بن گئی. ان کے دل میں بات آئی کہ بھئی جو ہم نے اپنی زندگی میں جس آدمی نے سب سے بہترین عمل کیا ہے اس کو پیش کرو. ایک آدمی نے عمل اور 2 نے پیش کیا. جو کہتا رہا اللہ اسے پتھر کو ذرا ذرا سا کھسکاتے رہے. ایک آدمی نے کہا کیا ہے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ تھے، بوڑھے تھے، اور میں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے صبح کو لے جاتا تھا، شام کو لاتا تھا، دودھ نکالتا تھا، اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا. میں ایک دن چرانے کے لیے دور لے گیا، آیا دیر ہو گئی، دودھ نکال کے پہنچا تو دونوں سو گئے تھے. میں دودھ لیے ان کے سدھانے کھڑا تھا. میرے بچے بھوکے تھے، رو رہے تھے، میرے پیروں میں لوٹ رہے تھے کہ ابا ہمیں دے دو، بھوک لگ رہی ہے. میں نے نہیں دیا. میں اسی طرح لیے ہوئے صبح ہو گئی کہ یہ اٹھیں گے تو انہیں دوں گا. نہ میں نے خود پیا نہ میں نے اپنے بچوں کو دیا. اے اللہ، اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا، اسے پتھر کو ہٹا دیا. پتھر کو اللہ نے ہٹا دیا، تینوں نکل کے چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کی رضامندی دنیا کو آباد کرنے کے لیے بھی بڑی مفید ہے. اللہ کو تو راضی رکھنا ہی ہے. دنیا کی مصیبتوں سے نجات کے لیے ماں باپ کی رضامندی، ان کے دل سے جو دعا نکلے گی کسی کے دل سے دعا نہیں کر سکتی. میرے بھائی، اس کا خیال رکھو. جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہے، دونوں کا یا ایک کا، اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کر کے ان کی تابع داری کرے. اور اگر دونوں چلے گئے، مان لو ناراض چلے گئے، اگر وہ دونوں چلے گئے اور راضی تھے تو ان کے لیے دعا کرو، بخشش کرو، ان کی مغفرت کی دعا کرو. اگر وہ ناراض تھے تب بھی دنیا میں مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو،
اے اللہ یہ بنا رہا ہوں، اس کا ثواب میری ماں اور میرے باپ کو پہنچے۔ کل قیامت کے دن اللہ جب اٹھائے گا اور ثواب کے پہاڑ اسے ملیں گے، وہ تعجب سے، اللہ کا نبی فرماتا ہے، پوچھے گا اللہ ہے اللہ ہماری تو دنیا میں ایسے کام نہیں تھے، اتنا ثواب ہمیں کہاں سے مل رہا ہے، ہم تو گناہگار لوگ۔ اللہ فرمائیں گے تیری اولاد نے تیرے بعد جو تیرے لیے دعائیں کی ہیں، کام کیے، یہ اس کا ثواب ہے۔ وہ اس ثواب کو دیکھ کر کے راضی ہو جائیں گے۔ اگر ناراض تھے تو وہ راضی ہو جائیں گے، وہ تو اوپر چڑھے ہی ہے، اس گناہگار بندے کی بھی مغفرت کا سامان ہو جائے گا۔ میرے بھائی اگر چلے گئے دنیا سے تو بھی ان کا حق دنیا کے اندر قائم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے لیے دعائیں کرنا، صدقہ جاریہ بنا دینا، ثواب ان کو پہنچاتا ہی رہو، پہنچ جائیں۔ میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں، قاری طیب صاحب سے میں نے سنا ہے، فرماتے تھے کہ جب آخری وقت ہوا باپ کا تو بلا کے کہا میں نے حفظ کرایا تھا تم کو بچپن میں، تمہارے لیے نہیں اپنے لیے کرایا تھا، اب میں جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن قرآن پڑھ کر کے روزانہ میری بخشش کے لیے سامان کرنا، روزانہ اس کا ثواب مجھے پہنچانا۔ اور وہ روزانہ قرآن فجر سے پہلے ایک سپارہ پڑھا کرتے تھے اور پڑھ کر کے ثواب اپنے ماں باپ کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ حق ہے ماں باپ کا۔ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی بہت آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا۔ دو چیزیں، میرے بھائی وقت کم ہے اور مجھے تو جانا بھی ہے، تیسری چیز فرمائی تھی اللہ کے نبی نے کہ اے معاذ لا تترکن، ہرگز نہ چھوڑنا نماز کو، فرض نماز کو جان بوجھ کر ہرگز نہ چھوڑنا، ایک بھی نماز نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ جس کسی نے فرض ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اللہ کی ضمانت سے باہر۔ کیا مطلب؟ جو آدمی پابندی سے فرض نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھتا رہتا ہے، وہ اللہ کی نگہبانی میں، اللہ کا ہاتھ اس کے سر پر ہے۔ ایک نماز بھی اگر چھوڑ دی تو اللہ کا نبی فرماتا ہے نکل گیا باہر، اب کوئی ضمانت اللہ کی نہیں۔ میرے بھائی یہ نمازیں فرض ہیں، ان نمازوں کا بڑا حق ہے۔ کسی نماز کو بدرجہ مجبوری چھوڑ دینا، چھوٹ جانا، یہ الگ بات ہے۔ پانی نہیں ہے، مان لیجئے وضو کرنا نہیں ہے، مان لیجئے تیمم کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے، کوئی مان لیجئے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل تو بہت سے مواقع ہیں اس طریقے کے، یا مجبوری ہے، کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، اگرچہ فقہاء نے اس کے بھی طریقے بتائے ہیں، لیکن مان لیجئے جہاد کے اندر آدمی ہے، چلتے چلتے نماز پڑھنا ضروری ہے، چھوٹے ہی نہیں نماز۔ میرے بھائی جوان ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی ہیں، اس کی کوشش کریں کہ جان بوجھ کر کسی نماز کو نہ چھوڑیں، بیٹھے ہی بیٹھے پڑھ لے تاکہ اللہ کی کفالت میں رہے،
اللہ اس کی دنیا کو آباد رکھے، اس کو رزق عطا، یہ مطلب ہے ضمانت اللہ کی نگہبانی کے اندر ہے وہ۔ اگر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دی اللہ کی ضمانت سے نکل گئی۔ میں نے چوتھی چیز کہی تھی، فرمایا لا تشربن خمرا، لا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة، ہرگز شراب نہ پینا، ہر گناہ کی جڑ شراب ہے۔ ارے بھائی گناہ کو گناہ، آگ کو آگ، پانی کو پانی بتانے والی چیز انسان کی عقل ہے جو اللہ نے دی ہے۔ شراب اسی عقل کو کھو دیتی ہے۔ اب پتہ نہیں شراب پی کر کے ہاتھ بڑھا رہا ہے یہ اس کی بیوی ہے یا اس کی لڑکی ہے یا اس کی ماں ہے، دماغ عقلی ختم ہو گئی۔ اس نے فرمایا ہر گناہ کی جڑ شراب ہے۔ میرے بھائی یہ 4 چیزیں میں نے بتائی تھی، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے آخر میں 3 چیزیں اور ہیں جس میں سے 2 میں بتاتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچوں کے لیے بھی فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اپنے بچوں پر انفق علی عیالک من طیبک، اپنے بچوں پر اپنی بہترین سے بہترین کمائی، حلال سے حلال رزق خرچ کر۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کو بڑی فکر ہے، ان کا دین لایا ہوا قیامت تک چلے گا، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کیسے چلے گا؟ اسی طرح چلے گا کہ میرے امتی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے راستہ تلاش کریں، مر جائیں اب اولاد ان کا قائم مقام اللہ کے دین کی اطاعت کرے گا، تبھی تو چلے گی گاڑی۔ اس لیے فرماتے ہیں اپنا حلال سے حلال مال خرچ کر، حرام کھا کر کے اللہ کا خوف دل میں نہیں آئے گا، بغاوت پیدا ہوگی۔ اس لیے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں پر بہتر سے بہتر کمائی، حلال سے حلال کمائی خرچ کر۔ جس پیٹ کے اندر حرام جائے گا نہ اس کی دعا مقبول ہوگی، نہ اس کی نماز مقبول ہوگی، نہ اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں کم پیدا ہو جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آدمی کی کمائی حرام ہے، اس گھر کے اندر اس کے بعد ایمان کی روشنی نہیں رہی۔ سوچ لو اس کو، حلال ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز فرمائی ہے کہ اخفہم فی اللہ، تھوڑی دیر لے کے بیٹھا کرو بچوں کو، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، جنت، جہنم، خدا کا عذاب، خدا کی رحمت، ان چیزوں کا ذکر ان کے سامنے کیا۔ جب یہ ہوگا جب خود ماں باپ کے دل کے اندر خشیت خداوندی ہوگی، خوف ہوگا، بھے ہوگا، اللہ اس کے عذاب کا بھے ہوگا، تبھی تو کرے گا اپنی اولاد کے لیے۔ نہیں کرو گے، اولاد کو آزاد چھوڑ دو، کیا ہوگا؟ اولاد اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے واقعات کہ اولاد بیٹھی ہوئی ہے، جوان باپ کا جنازہ جا رہا ہے، نماز جنازہ تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میرے بھائی مدرسے اسی لیے بنے، یہ مدرسہ بھی اسی لیے ہے
کہ امت کو سیدھا راستہ بتایا جائے. میں نے یہ راستہ اپنی طرف سے نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ امت کو دیا تھا میں نے بتایا. اس مدرسے کا حق ہے آپ حضرات مدرسوں کو زیادہ سے زیادہ قائم کریں، اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں، ان کو دین کی بنیادی اسلام کی تعلیمات سے باخبر کریں، ان کے دل میں خشیت خداوندی پیدا ہو اور وہ جوان ہوں تو اسلام کی قدر و قیمت کر کے اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. یہی مدرسوں کا کام ہے. کھانے کمانے کے لیے تو ساری دنیا کے دھندے ہیں، مدرسہ تو صرف اس لیے ہے کہ بچہ یہاں آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی لیے یہ مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، نماز پڑھائی جاتی ہے، نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ دنیا ساری دنیا پھیلی ہوئی ہے، لیکن مسلمان کو اپنے گھر کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنے آنے والی نسل کے اندر اسلام کا سبق سکھانے کے لیے ذریعہ کیا ہے دنیا میں؟ مدرسے ہی ہیں. جن لوگوں نے آئے تھے ان ملکوں کے اندر، شام کے لوگ، مصر کے لوگ، ترکی کے لوگ مسلمان تھے. 200 سال، 250 سال، 300 سال پہلے انہی ملکوں کے اندر آئے تھے، یورپ کے ملکوں کے اندر آئے تھے. انہوں نے اپنی اولاد اور نسل کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مدرسے نہیں بنائے. یہ غلطی. ان کی تیسری چوتھی نسل ہے خنزیر کھاتی ہے اور شراب پیتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں اسلام میں کیا چیز. خدا نے آپ لوگوں کو توفیق دی ہے کہ آپ نے مدرسے بنائے. ان مدرسوں میں سب سے بڑا چندہ یہ ہے اپنی اولاد کو بھیجو. اگر انہوں نے 10 سورتیں بھی یاد کر لی، نماز کا طریقہ اور ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب بھی ان کی مغفرت متعین ہے. اس کے بڑے مضبوط امکان ہیں کہ موت کے وقت اس کی زبان اور دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہے گا، بس اس کا بیڑا پار ہو گیا. میرے بھائی، اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو آباد فرمائے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا فرمائے، آخرت کا بھے اللہ پیدا فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں آخرت کا بھے پیدا فرما دے، اور کل قیامت کے دن اللہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی امت میں کھڑا کرے، جو ہم یہ کہیں کہ ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ ہر نبی نے اپنا حق ادا کیا ہے، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی ہماری گواہی دیں گے. اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.